یہ ہمارا روٹ ہے یہاں سے واہ گارڈن مغلیہ بیٹھک پہ ہمارا احمد خان صاحب پہلا استقبال کریں گے. بہت لنگر اچھے لنگر کا انتظام کیا گیا کہ ہمارے اندر جوڑ ہونا چاہیے، اتفاق ہونا چاہیے. کلمے کی دعوت آج ان کو ہم دیتے ہیں جو غیر مسلم ہے، اور یہ آج کا دن ہم مسلمانوں کے لیے بہت ہی خاص دن ہے. میں تو بلکہ یہ کہوں گا عید سے بڑا تہوار ہے ہمارے لیے. بندے اور بھی آ جائیں تو الحمدللہ لنگر ہمارے پاس بہت وسیع لنگر ہے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیلی مارکیٹنگ سے میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ اور دوست کامران ہوں. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج 12 ربیع الاول ہے، واہ گاؤں کی تمام کوریج کے ساتھ میں ہوں آپ کے ساتھ. اور اس بار تھوڑا سا جلوس کا جو شیڈول ہے وہ چینج ہوا ہے. جلوس جتنی تنظیمیں تھیں وہ ساری کی ساری ڈھوک میران واہ گارڈن میں اکٹھی ہوئی ہوں. یہاں سے جلوس کو لے کے چلیں گے. راستے میں جو بھی سٹے ہوں گے ان کے، اور ان کے سٹیج کے متعلق بھی بتائیں گے آپ کو، اور جو تنظیموں کے سربراہ ہیں اور ان سے بھی آپ کو ملواتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو آپ کو عید میلاد النبی مبارک. خیر مبارک، آپ کو مبارک. خیر مبارک. امجد بھائی آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اس بار شیڈول کا کیا شیڈول ہے جلوس کے حوالے سے؟ سر ابھی بزمے صاحب تقریباً آ ہی گئے ہیں، علماء کرام بھی آ گئے ہیں، تو انشاءاللہ پروگرام انشاءاللہ ہمارے سٹل صاحب انتظام مکمل ہیں. تو ابھی انشاءاللہ اندر تلاوت ہوگی، نعت خوانی ہوگی. ابھی انشاءاللہ کچھ 2 4 5 10 منٹ بیان ہوگا، اور اس کے بعد دعا خیر ہوگی انشاءاللہ، اور جلوس انشاءاللہ رابطہ دعا انشاءاللہ وہاں سے واہ گارڈن جائے گا. اور پھر لاسٹ والا جو سٹے ہے وہ کہاں پہ ہوگا؟ وہ انشاءاللہ پورے گاؤں میں جتنی بھی مسجد ہیں، مساجد ہیں، سٹیج بنے 8 9 10 ہمارے سٹیج ہیں. ان سٹیج میں تھوڑا 5 5 10 20 منٹ لگائیں گے، اور ان سے قافلہ ادھر گاؤں کے پورے چاروں طرف سے گھوم کے پھر مغرب ملا مطلب آمبر بھائی کی مسجد ہے نیچے، ادھر سے انشاءاللہ اختتام ہوگی، ادھر ہی ختم ہوگا جلوس ہمارا. جی ٹھیک ہو، تھینک یو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام کامران بھائی. اویس بھائی سب سے پہلے تو آپ کو عید میلاد النبی مبارک ہو. آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. مہربانی، تھینک یو ویری مچ. اچھا یہ بتائیے گا کہ اس بار شیڈول تھوڑا سا واہ گاؤں کا چینج ہوا ہے، اور ابھی یہاں سے جلوس کس ٹائم نکلے گا اور کہاں سے ہو کے جائے گا؟ جی اس دفعہ الحمدللہ یہ مسجد یاد والا ایریا ہے، ڈھوک میران والا. ان بندوں کی گزشتہ کئی سالوں سے خواہش تھی. ہر عاشق رسول کی خواہش ہوتی ہے کہ حضور کا جو جلوس ہے اور حضور کے نام کے گن گاتے ہوئے لوگ ہمارے گھروں سے بھی گزریں. تو مرکزی سیرت و میلاد کمیٹی واہ گاؤں نے اپنا کردار ادا کرتے ہوئے اس دفعہ انشاءاللہ یہ سعادت جو ہے ان کو دی ہے ہم نے. اور یہاں سے مسجد حیات ڈھوک میران سے جلوس ابھی تقریباً 10 منٹ بعد شروع ہوگا، اور شروع ہو کے اپنے یہ ہمارا روٹ ہے یہاں سے واہ گارڈن مغلیہ بیٹھک پہ ہمارا احمد خان صاحب پہلا استقبال کریں گے. اس کے بعد یہ جلوس سکول سے، جو لڑکوں کا بوائز ہائی سکول ہے، اس سے یہ نیچے سیدھا قاری ساجد صاحب کے سٹیج پہ چلا جائے گا. وہاں پہ دوسرا استقبال کیا جائے گا، اور اس کے بعد تیسرا استقبال ہمارا مسجد بابا کا غانی کے سٹیج پہ ہوگا. چوتھا استقبال ہمارا راشد بھائی کے جو رڑیاں والا محلہ ہے اس میں ہوگا. 5واں استقبال جامع مسجد اللہ والی کے سٹیج پہ ہوگا، اور 6واں استقبال مسجد یا رسول اللہ کے سٹیج پہ ہوگا. 7واں جو ہے وہ مسجد خانہ والی کے سٹیج پہ ہوگا. 8واں ایک اور مسجد خانہ والی کا جو سٹیج بنایا گیا ہے لڑکوں کی طرف سے وہاں پہ ہوگا. اور انشاءاللہ العزیز اس سے آگے مسجد اقصی محلہ مغرب واہ گاؤں، اس پورے جلوس کی جتنے احباب شرکائے جلوس ہوں گے ان سب کی جو ضیافت کے لیے، اور انہوں نے وسیع لنگر کا انتظام کیا ہوا، وہاں پہ جا کے اختتام پذیر ہوگا، اور تمام مشکان مصطفیٰ کو آخر میں دعا کی جائے گی اور لنگر مصطفیٰ پیش کیا جائے گا. جی ٹھیک ہو گیا، تھینک یو ویری مچ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو آپ کو عید میلاد النبی مبارک ہو. جی خیر مبارک، جزاکم اللہ خیر. جیسا کہ آپ سیرت میلاد کمیٹی کے صدر ہیں، اور جلوس کے متعلق آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے ہمارے گاؤں پر. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر لوگوں کا جوش و جذبہ دیکھتے ہوئے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہاں نبی کے دیوانے کتنے ہیں. اور سیرت و میلاد کمیٹی کے صدر ہونے کے ناطے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ جلوس ہر دفعہ ہر سال اس میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں علماء کرام کی اور ہمارے سیرت و میلاد کمیٹی کے ممبران کی بہت بڑی کاوشیں ہیں جنہوں نے اس جلوس کو 4 چاند لگائے ہیں. اور انشاءاللہ آج بھی بہت ہی زبردست جلوس ہوگا. بس جلوس کا آغاز ہونے میں کچھ ہی ٹائم باقی ہے.
जी, और किस टाइम तक मतलब मगरब में मस्जिद अक्सा तक ये जुलूस का इख्तिताम हो जाएगा? जी भाई कमरान भाई, असल में जुलूस का आगाज़ 8:30 बजे का टाइम था, लेकिन 5-10 मिनट ऊपर हो जाते हैं। लेकिन इख्तितामी जो हमारा ज़हन में जो हमने हदफ रखा हुआ है वो 12:30 से 1 बजे के दरमियान इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये जुलूस अपने मंज़िल मकसूद पर पहुँचेगा, मस्जिद अक्सा मल्ला मगरब में, जहाँ पर एक बहुत बड़ा इंतज़ाम किया गया है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ सब के लिए बहुत लंगर, अच्छे लंगर का इंतज़ाम किया गया है और सब बहुत इंशाअल्लाह सैर होकर लंगर करेंगे और अल्लाह ताला करम करे सब पर जुलूस की निस्बत से। जी ठीक हो, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सुहेल साहब कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आपको भी ईद मुबारक हो, जश्न ईद मिलाद नबी। जी जी, आपको भी हो। अच्छा, आप जो मरकजी सीरत कमेटी है उसके आप इत्तलात और नशरियात के मेंबर भी हैं। जी, जी, जी। और जुलूस के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? आज अल्हम्दुलिल्लाह वाह गार्डन में सरकार अलैहिस्सलाम का ईद मिलाद नबी का जुलूस मुनक्कद हो रहा है। तो तमाम आशिकान रसूल को इसमें मैं मिलाद नबी के मौका पर तमाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इंशाअल्लाह आज सरकार का जुलूस जोश व खरोश से मनाया जाएगा वाह गार्डन में इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह। और रोज़ बरोज़ आए दिन हमारे वाह गार्डन में इजाफा हो रहा है। लोग आशिकान रसूल बहुत मोहब्बतों का इजहार करते हैं और इस दफ़ा मस्जिद हयात वाह गार्डन डोग मैरान वालों ने मोहब्बतों का इजहार किया। इंशाअल्लाह यहाँ से आगाज़ किया जाएगा जुलूस का और इंशाअल्लाह इख्तिताम मगरब मस्जिद अक्सा में होगा इंशाअल्लाह। ओके, थैंक यू वेरी मच जी। अस्सलाम वालेकुम लियाकत साहब। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। सबसे पहले तो आपको ईद मिलादुन नबी मुबारक हो। खैर मुबारक जी, आप सब दोस्तों को भी ईद मुबारक हो। लियाकत साहब, आप जो कि मस्जिद नबी मदरसा हयात नबी के सदर हैं और आप जुलूस के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जी, हमारी तो यही कोशिश है कि अल्लाह पाक खैरियत से तकमील तक पहुँचाए और इसी तरह हर साल इससे ज़्यादा से ज़्यादा जारी रहेगा। बस यही मेरी कोशिश है जी। ठीक हो गई, थैंक यू वेरी मच। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साजी, सबसे पहले तो आपको ईद मिलादुन नबी मुबारक हो। अल्लाह सबको मुबारक फरमाए, आपको भी मुबारक फरमाए। जी, आप जुलूस के मतलब क्या कहना चाहेंगे? बस जुलूस के मतलब यह है कि ये जो भी इसमें शरीक होता है अगर अपनी हदायत के लिए शामिल होता है तो अल्लाह तबारक व तआला इस जुलूस की बरकत से उसको अल्लाह हदायत नसीब फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला उसकी सरपरस्ती फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला उसकी हदायत का फ़ैसला फरमाएंगे इंशाअल्लाह। आमीन आमीन। और इसके अलावा कुछ कहना चाहेंगे आप? बस उसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक पैगाम है हमारी मोहब्बत का, अखुवत का, और अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें हमारे जोड़ का जो सबसे बड़ा पैगाम दिया है कि हमारे अंदर जोड़ होना चाहिए, इत्तफाक होना चाहिए। जितना इत्तफाक होगा उतना अल्लाह तबारक व तआला की जो है रज़ा और अल्लाह की रहमत हमें नसीब होगी इंशाअल्लाह। इस पर अल्लाह भी राज़ी होगा, उसका रसूल भी राज़ी होगा। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो ईद मिलादुन नबी मुबारक हो आपको। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो जी। खैर मुबारक जी। जुलूस के मतलब आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज क्योंकि ईदों की भी ईद है, सबसे बड़ा दिन है, एक उम्मती होने के नाते, एक कलमा गो होने के नाते आज सबसे बड़ा दिन है। और आज वो दिन है जिस दिन नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, पैदाश हुई। आज ना सिर्फ अहले इस्लाम बल्कि पूरी दुनिया के लिए आज अजीम दिन है कि आज वो आए हैं जो रहमतुल लिल आलमीन बनकर तशरीफ़ लाए हैं। तो आज पूरी उम्मत में जश्न का समा है और आज पूरी दुनिया में मिलाद का ये पैगाम हम देते हैं कि आओ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हक़ और सच लेके आए हैं, कलमे की दावत आज उनको हम देते हैं जो गैर मुस्लिम है कि आओ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लो। खुदा की कसम इसी में कामयाबी है, रब ताला की इज़्ज़त की कसम इस्लाम में कामयाबी है, रब ताला की इज़्ज़त की कसम रसूलुल्लाह की ग़ुलामी में कामयाबी है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए आए हैं,
آپ سارے نبیوں کے آخر ہیں، خاتم المرسلین بن کے تشریف لائے ہیں، نبیوں کے امام بن کے تشریف لائے ہیں، پر آپ کی آمد کی وجہ سے آج باپ کو باپ کا مقام ملا ہے، ماں کو ماں کا مقام ملا ہے۔ آج یہ خوشی سے ان کے چہرے جو کھل رہے ہیں، خدا کی قسم یہ صدقہ ہے نالین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ تو آج خدا رب العالمین کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں، آپ سب کو بھی، ہم سب کو بھی اللہ پاک مشن رسول پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور کی سیرت طیبہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج یہ واہ گارڈن، یہ واہ گاؤں کے اندر عظیم و شان جلوس جو آپ نظر اگر دوڑائیں تو جی ٹی روڈ تک الحمدللہ یہ جلوس ہے، اور واہ گاؤں کی طرف آپ نظر دوڑائیں تو انشاءاللہ ہر طرف اشاقان مصطفیٰ ہی نظر آئیں گے۔ اور ہم سب کا یہی پیغام ہے کہ دنیا والو آؤ رسول اللہ کے دامن میں چھپ جاؤ۔ خدا کی قسم حشر کے میدان میں کوئی کام نہیں آئے گا، باپ بھی چھوڑ جائے گا، ماں بھی چھوڑ جائے گی، بھائی بھی چھوڑ جائیں گے، یار دوست بیلی بھی چھوڑ جائیں گے۔ اگر کسی کی شفاعت کے نیچے ہم آئیں گے تو وہ اللہ کے محبوب میلاد والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ نثار تہری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ آپ کو بھی بہت بہت عید میلاد النبی مبارک ہو۔ خیر مبارک، خیر مبارک۔ سرکار کی آمد مرحبا، منٹھار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، ذرا جھوم کے بولو مرحبا، لب چوم کے بولو مرحبا، شرمانا چھوڑو مرحبا، ذرا جھوم کے بولو مرحبا، ذرا جھوم کے بولو مرحبا، مرحبا، مرحبا۔ پیارے آقا 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 پیارے آقا آقا جھیڑے کر دے حضور دا میلاد رہن گے، جھیڑے کر دے حضور دا میلاد رہن گے، کر انہاں دے ہمیشہ ہی آباد رہن گے، کر انہاں دے ہمیشہ ہی آباد رہن گے، جھیڑے کر دے ہاں جھیڑے کر دے حضور دا میلاد رہن گے، کر انہاں دے ہمیشہ ہی آباد رہن گے۔ جی السلام علیکم خان صاحب۔ جی وعلیکم السلام کامران صاحب، کیسے ہیں جی؟ جی الحمدللہ، سب سے پہلے تو آپ کو عید میلاد النبی مبارک ہو۔ خیر مبارک جی، آپ سب کو بھی بہت بہت مبارک ہو۔ تھینک یو ویری مچ۔ اچھا، اس جلوس کے متعلق آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ماشاءاللہ جی، میں سب سے پہلے تو خوش آمدید کروں گا آپ سب کو، علماء کرام کو، تمام معززین کو تو یہاں پہ تشریف لائے، اور یہ آج کا دن ہم مسلمانوں کے لیے بہت ہی خاص دن ہے۔ اس دن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد ہوئی تھی، جس کی وجہ سے ہماری آن ہے، سب کچھ ہے، ہم امت محمدی ہیں، اور اس شاندار جلوس کو دیکھ کے اس دن کو الحمدللہ 4 چاند لگا دیے گئے ہیں جی۔ جی ٹھیک ہوگی، تھینک یو ویری مچ۔ تھینک یو۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو عید میلاد النبی مبارک ہو آپ کو۔ خیر مبارک، آپ کو بھی مبارک۔ اور دوسرے نمبر پہ آپ اپنے محلے کا اور آپ اپنا تعارف کروا دیں۔ میں میران علی محلہ جامع مسجد واہ گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں۔ اور عید میلاد النبی کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ عید میلاد النبی یہ ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہے بہت عرصے سے، صدیوں سے ایک قسم کا چلتا آ رہا ہے، اور ہم اس کی پیروی کر رہے ہیں۔ تو اس میں جتنا ہو سکتا ہے محلے کے تعاون اور گاؤں کے تعاون سے وہ ہم کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آگے بھی کرتے رہیں گے۔ ٹھیک ہو گئی، تھینک یو ویری مچ۔ جی السلام علیکم خان صاحب۔ وعلیکم السلام کامران صاحب، سب سے پہلے تو عید میلاد النبی مبارک ہو آپ آپ کو۔ کو بھی بہت مبارک جی۔ عید میلاد النبی کے حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ کامران صاحب، جیسے کہ ایز اے مسلمان یہ ہمارے لیے بہت بڑا دن ہے، میں تو بلکہ یہ کہوں گا عید سے بڑا تہوار ہے ہمارے لیے، یہ بہت مقدس دن ہے، ہمارے نبی پاک کی ولادت کا دن ہے، اور اس کو ہم انتہائی احترام اور جوش و خروش سے مناتے ہیں، اور یہ تمام مسلمانوں کا فریضہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جوش و خروش سے منانا چاہیے۔ جی ٹھیک ہو گئی، تھینک یو ویری مچ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی صاحب، سے پہلے تو عید میلاد النبی مبارک ہو آپ کو۔ خیر مبارک، آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو۔ خیر مبارک۔ اب بھی یہ آپ کی جو تنظیم ہے، اس تنظیم کا نام کون سا ہے؟ یہ کون سا محلہ ہے؟ یہ محلہ اللہ والی مسجد کے پاس آتا ہے۔ یہ جو اسٹیج ہے یہ دراصل اللہ والی مسجد کے نام سے ہی ہم ہر سال کرتے ہیں۔ اس میں ہماری کمیٹی بنی ہوئی ہے، ہر سال سے تقریباً 10 سے 15 بندے ہیں، جس میں سب سے جو ہمارے معزز بزرگ ہیں، بابا شاہ صاحب، اس کے بعد یہ ظہیر چچا، اس کے بعد بشارت انکل، پھر میرے والد صاحب جو کہ وفات پا گئے ہیں، اس کے بعد یہ عدیل لوگ سارے شامل ہوتے ہیں اس محلے میں، اور ہر سال ماہانہ کچھ رقم ادا کرتے ہیں۔ کچھ لوگ
اور اینڈ پہ ادا کرتے ہیں، جو کہ جتنی بھی پیمنٹ ادا ہو سکتی ہے کر سکتے ہیں. اس کے بعد یہ اسٹیج سجاتے ہیں، کھانے کا لنگر کا انتظام کرتے ہیں، یہ جھنڈیاں وغیرہ لگاتے ہیں، پھول وغیرہ کرتے ہیں. بس اس میں اور تو کچھ بھی نہیں. عید میلاد النبی کے حوالے سے آپ اہل محلہ کی طرف سے لوگوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں یہی سارے محلے والوں کو، گاؤں والوں کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ ہم اس دن اتنا ہم ترتیب کرتے ہیں، سجاتے ہیں، ویسے بھی ہر ڈیلی نماز میں ہم 5 وقت نمازی پڑھنا چاہیے، لوگوں کا احترام کرنا چاہیے، بزرگوں کا احترام کرنا چاہیے. جیسا کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے پورے گاؤں میں یہ بے احترام کسی کا بھی نہیں ہو رہا، بے ادبی پھیلی ہوئی ہے، گندا معاشرہ ہوا ہے. یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ اس دن کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دن میں تشریف لائے تھے، اس دن کا احترام کرتے ہوئے ہر دن میں 5 وقت نمازی بنے اور سب کا بزرگوں کا احترام کیا جائے. جی ٹھیک ہو گیا، تھینک یو ویری مچ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی کون سا محلہ ہے آپ کا اور کون سی تنظیم ہے یہ آپ کی؟ یہ تنظیم ہے مسجد خانہ والی اور یہ چوک ہے میلاد چوک طریق لبیک. اور عید میلاد النبی کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں آپ؟ عید میلاد النبی ہم اس لیے مناتے ہیں کہ ہمارے حضور کی آمد ہوئی تھی اور ہم مانتے ہیں کہ ہمارے حضور جو ہے نا زندہ ہیں اور آج بھی ہیں اور کل بھی رہیں گے. اور پھر کیا پیغام کیا دینا چاہتے ہیں امت مسلمہ کو؟ سب امت کے لوگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ حضور کے نقش قدم پہ چلیں اور ان کا میلاد منائیں. اور یہ جو ہے نا میلاد منانا سنت بھی ہے اور ثواب بھی ہے. اوکے جی، مہربانی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے عمران بھائی. یہ آپ کا کون سا محلہ ہے اور کون سی تنظیم ہے؟ ہمارا جو ہے مسجد خانہ والی ہے، تو تنظیم انجمن میلاد بزم مصطفیٰ. ٹھیک ہو گیا. اور عید میلاد النبی کے حوالے سے آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ ہم یہی میسج دیتے ہیں، ہم سب کو اتفاق کرنا چاہیے. ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہے اور ہمیں سب کو مل کے کوشش کرنی چاہیے. ہر سال نئی چیزیں اور نئی جو ہے نا سسٹم کرنا چاہیے ہم سب کو مل کے. جلوس کے حوالے سے کیا آپ لوگوں کی تیاری ہے؟ ہم سب جی صبح کی فجر کی نماز کے بعد سب لگے ہوئے ہیں اکٹھے سب. اور جلوس کے حوالے سے ہم نے ان کو ویلکم کرنا ہے جلوس کو، اور اس کے حوالے سے ہم نے لنگر کا اہتمام بھی کیا ہوا ہے. ہمارے سب علماء اور سب تنظیم سب اکٹھے آئیں گے، ہم آگے کھڑے ہیں، ان کو پانی وغیرہ اور جو ہے نا سموسے رول بنائے ہیں ان کے لیے ویلکم کریں گے. ہم سب اکٹھے ہونے دیں گے. اوکے جی ٹھیک ہو گیا، تھینک یو ویری مچ. جڑ کر دے حضور دا میلاد رہن گے، کر انہاں دے ہمیشہ ہی آباد رہن گے، کر انہاں دے ہمیشہ ہی آباد رہن گے. جڑ کر دے جڑ کر دے حضور دا میلاد رہن گے، کر انہاں دے ہمیشہ ہی آباد رہن گے، کر انہاں دے ہمیشہ ہی آباد رہن گے. روزہ ویکھیا حضور دا سرور آ گیا، روزہ ویکھیا حضور دا سرور آ گیا. اودے در دے نظارے سدا یاد رہن گے، اودے در دے نظارے سدا یاد رہن گے. کر انہاں دے ہمیشہ ہی آباد رہن گے، کر انہاں دے ہمیشہ ہی آباد رہن گے. جڑے کر دے جڑے کر دے حضور دا میلاد رہن گے، کر انہاں دے ہمیشہ ہی آباد رہن گے، کر انہاں دے ہمیشہ ہی آباد رہن گے. پیارے حق دلارے آئے محمد صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ، کرن اشارے مست نظارے آئے محمد صلی اللہ ہو راتے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. مہران بھائی یہ سارے کا سارا لنگر آپ نے تیار کیا ہے؟ جی جی ہم نے شکر الحمدللہ. بس سرکار کا میلاد کا لنگر ہے، اللہ نے توفیق دی ہے، شکر الحمدللہ. یہ کتنے لوگوں کا لنگر آپ نے تیار کیا ہے؟ یہ تقریباً 2000 بندوں کا لنگر ہے. 2000 بندوں کا لنگر ہے، اور اس میں لذت تو ڈیفینیٹلی ہو ہی گئی لنگر کی. لازمی بات ہے، سرکار کی اس میں دعا شامل ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے لنگر میں تو لازمی جو ہے نا آپ کو پتہ ہے کہ اس میں خصوصی دعا ہوتی ہے تو اس کی لذت خود بخود آ جاتی ہے لنگر کے اندر. جی ٹھیک ہو گیا، تھینک یو ویری مچ. مان فرشتے آکھن بھاگے جاگ زمین دے، روشن ہویاں کوٹا چارے آئے محمد صلی اللہ. کر انہاں دے ہمیشہ ہی آباد رہن گے، کر انہاں دے ہمیشہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کمران بھائی آپ ٹھیک ہیں؟ جی میں ٹھیک ہوں الحمدللہ. سب سے پہلے تو آپ کو عید میلاد النبی مبارک ہو. خیر مبارک. جی آپ کو بھی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہو. اچھا ماشاءاللہ
मस्जिद अक्सा में ये सारा बंदोबस्त किया गया है और पूरे गांव की आवाम हर घर में से 2-4 अफराद जहाँ पे अभी आपकी मस्जिद में मौजूद हैं और लंगर की थोड़ी मुझे अपडेट दे दें कि लंगर की क्या अपडेट है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वाह गाँव में से हर बंदा यहाँ पे मौजूद है जी अल्हम्दुलिल्लाह, और पूरा का पूरा घर भी मौजूद है, जितने भी घर के अफराद हैं, मर्द हज़रात जितने भी हैं वो छोटे बड़े सब यहाँ पे मौजूद है और लंगर का इंशाअल्लाह वसी इंतज़ाम किया गया है और किसी किस्म की कोई टेंशन कोई परेशानी नहीं होगी इंशाअल्लाह। इतने बंदे और भी आ जाएँ तो अल्हम्दुलिल्लाह लंगर हमारे पास बहुत वसी लंगर है इंशाअल्लाह। जी ठीक हो गया। आप इस बरकत दिन के हवाले से उम्मत मुस्लिमा को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस इस दिन के हवाले से ये उम्मत मुस्लिमा को पैगाम है कि ये दिन हुज़ूर अलैहिस्सलाम की आमद का दिन है और आज का दिन ऐद वफा का दिन है कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम हाज़िर हैं, हम आपकी भी मानेंगे और आपको भी मानेंगे। हम इंशाअल्लाह नमाज रोज़े की हकाम शरीयत की दीन इस्लाम की पाबंदी करेंगे। यही मैसेज है कि हर रोज़ हुज़ूर अलैहिस्सलाम का मिलाद होना चाहिए, हर घर में होना चाहिए, हर गाँव में होना चाहिए और हमें अपनी ज़िंदगी में ये काम अच्छे तरीके से आसान तरीके से असर अंजाम पाने चाहिए। जी ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमने वाह गार्डन की तमाम मस्जिदों की कवरेज दी है और जुलूस की कवरेज दी है और हर गली गली, हर महल्ले महल्ले, हर जगह पे मरहबा मरहबा हो रही है। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।